تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ خوف کے باوجود فکر مندی سے بولی تو وجدان عالم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ 6 دن ہوئے تھے اس لڑکی کو اغوا ہوئے۔ وہ 6 دن سے وجدان عالم کے نکاح میں تھی، بھاگنے کی کوشش میں 3 بار سزا بھگت چکی تھی اور ہمدردی کا ناٹک کر رہی تھی۔ اچانک وجدان عالم نے اسے کھینچا اور پھر حاوی ہوا۔ وہ سانس رک گئی۔ بیوقوف سمجھتی ہو مجھے؟ ڈاکٹر کو بلا کر فرار ہونا چاہتی ہو؟ بخار کی حدت سے غنودگی کے باوجود وہ غرائے تو وہ معصوم نم ناظروں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ کیسے بتاتی وہ رحم دل تھی؟ جان تو تب نکلی جب وجدان عالم ہوش ہوتے اسی پر گرا۔ وجدان کے ہونٹ اس کی گردن پر تھے۔ اٹھے، آپ کو واقعی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ وہ اس اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا۔ بمشکل اسے سائیڈ پہ لٹا کر وہ بیڈ سے اتری۔ جلدی سے باہر آئی۔ گھر میں اس وقت کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ کو بلایا جو اسے دیکھتے ہی چوکنا ہوا تھا۔ صاحب نے اسے حکم دیا تھا کہ میرا بی بی گیٹ کے آس پاس بھی نہ بھٹکے۔ چچا آپ کسی ڈاکٹر کا انتظام کر دیں پلیز، وجدان کو بہت تیز بخار ہے۔ نہ بی بی، میں تو یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ پہلے بھی آپ کی وجہ سے مجھے صاحب کی بات ڈانٹ پڑ چکی ہے۔ وہ صاف انکار کرتے بولا، چچا سے واقعی ضرورت ہے، آپ چاہیں آپ دیکھ لیں۔ اس نے منت کی جس پر چچا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کو ایک مرتبہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس گھر کی مالکن ہوں میں، تمہارے صاحب کی بیوی، اور تم میرا کہنا نہیں مان رہے۔ اگلے 5 منٹ میں مجھے ڈاکٹر یہاں چاہیے، مطلب چاہیے۔ اس کے سرد لہجے میں کچھ تھا جو چوکیدار چونکا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ چوکیدار نے ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کمرے میں آیا تھا۔ وہ اس وقت ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کیا آتی ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھی۔ انہیں کب سے بخار ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ آج شام میں ہی ہوا ہے، پہلے تو بالکل ٹھیک تھے۔ وہ گھبرا کر بولی تھی، اٹس اوکے مسز وجدان، ان کو کسی چیز کا بہت سٹریس ہے، ان کا خیال رکھیں اور یہ میڈیسنز منگوا لیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد بولا۔ اس نے کراچی چوکیدار کو دی کہ وہ میڈیسن لے آئے، جس سے وہ گھبراہٹ میں پکڑ گیا۔ اگر پیچھے سے میڈم بھاگ گئی تو، مگر جن تسرعات سے وہ دیکھ رہی تھی اسے جانا پڑا۔ میرا اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ وہ دباتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے پہلی مرتبہ بال ہٹے تھے۔ آج وہ بھی میرا اپنے سر دبانے کے لیے پیچھے کیے تھے۔ اس کی آنکھیں اس وقت بند تھی، مگر وہ ان آنکھوں کے سحر سے کبھی نہیں نکل سکتی تھی، اور وہ یہ بات جانتی تھی۔ اس کا ستواں ناک اسے مزید وجہی بناتا تھا۔ میرا یہ سوچے کہیں اور پہنچ گئی۔ یار آج ہم پیزا کھانے چلیں؟ اس نے دوستوں سے پوچھا، جس پر سب دوستیں مان بھی گئی تھیں اور اس وجہ سے وہ گھر لیٹ پہنچی تھی۔ گھر پہنچتے اس نے گیٹ کے باہر گاڑی دیکھی، وہ ان کی گاڑیوں سے نہیں تھی۔ اوہ، کوئی مہمان آیا ہے؟ وہ سوچتی اندر کی جانا پڑنے لگی جب دروازے سے کوئی باہر نکلا۔ اس کی ٹکر ہوتے بچی، منہ بنا کر اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ سامنے کوئی مرد تھا، سفید کرتا شلوار پہنے، کالی چادر کندھوں پر رکھے، وہ جھک کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بیزاری واضح تھی۔ وجدان پیچھے ہوا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے والے کی شخصیت ایسی تھی کہ چند پل کے لیے بندہ دیکھتا رہ جاتا۔ وجدان نظریں نیچے کیے باہر نکل گیا، اور وہ کئی پل سے سوچتی رہی۔ اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اندر آ کر اس نے پوچھا، بابا کوئی مہمان آیا تھا کیا؟ جی آپ آج اتنی لیٹ کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے سوال کیا، جس پر وہ سارے دن کی روادات سنانے بیٹھ گئی۔ رات سونے کے لیے لیٹی تو انہی سحر انگیز آنکھوں نے اسے جکڑ لیا۔ میرا کا پہلا کرش اسی پر آیا تھا۔ اس نے اسے دوبارہ بھی دیکھا تھا کیفے میں، وہ دوسروں کے ساتھ کافی پینے آئی تھی۔ ابھی کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا اور سامنے ہی سے وہ چلتا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے اور وہ جھنجھلا کر اپنی بات کہہ رہا تھا۔ میراب کی نظروں میں چمک درائی۔ وجدان نے چلتے ہوئے سرسری سا دیکھا تھا۔ ماتھے پر بل آئے، وہ اسے کہیں دیکھ چکا تھا اور وہ اسے پبلک میں ایسی گھور رہی تھی۔ وہ سر جھڑکتا وہاں سے چلا گیا۔ میراب کے بابا اپنے علاقے کے سب سے بڑے زمیندار تھے، اور پھر وہ گاؤں سے نکل کر شہر آئے، بزنس کی دنیا میں قدم رکھا، اور اب وہ ایک جانے مانے بزنس مین تھے۔ ان کے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ نہ تھے۔ ڈرگ سپلائی کرنا بھی ان کے بزنس میں شامل تھا، جس کا گھر میں کسی کو علم نہ تھا۔
وجدان سے ان کی دشمنی تب شروع ہوئی جب انہوں نے انلیگل طریقے سے اس کی زمین پر قبضہ کیا۔ جب وجدان نے کورٹ جانے کی دھمکی دی تو فرحان شیخ نے اس کی اکلوتی بہن کو اٹھایا تھا اور جن سے کہا تھا اسے کڈنیپ کرنے کا۔ انہوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور اسے بھاگتے دیکھ کر گولی مار دی۔ اس دن وجدان کو لگا قیامت آ گئی۔ وجدان سے دشمنی فرحان شیخ کے لیے کیا نتیجہ لا سکتی تھی، یہ بات وہ جانتے تھے۔ پانی۔ وجدان کے کہنے پر میرب نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ وجدان بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ ناگواری سے بولا۔ آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بولی تو آواز میں پریشانی تھی۔ مر نہیں رہا تھا، جاؤ یہاں سے۔ نفرت سے کہتا منہ موڑ گیا۔ میرب نے بے بسی سے دیکھا۔ میں نہیں جا رہی ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بھی ڈھیٹ بنی بولی۔ تمہیں وہ کہہ کر اٹھنے لگا تھا جب وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ وجدان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ بہت مشکل سے اس نے ضبط کی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان میرب دیکھ نہیں پائی۔ دیکھیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر کو کس نے بلایا؟ میں نے۔ آپ کا سر کسی نے دبایا؟ میں نے۔ آپ کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کس نے کی؟ میں نے۔ تو اب آپ مجھ پر روب کیوں چڑھا رہے؟ آرام سے سو جائے۔ وہ تب کر بولی جو وجدان نے ہاتھ بلند کر کے جھلایا۔ وہ اس کی بات رد کر رہا تھا، مطلب اب وہ ٹھیک تھا۔ وہ پاؤں پٹک کر چلی گئی۔ وجدان نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اسے وہ پہلی ملاقات یاد آئی جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ پنک ڈریس میں کوئی گڑیا لگی تھی اسے، جو اسے پہلے غصے سے دیکھ رہی تھی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں تاثرات بدل گئے تھے اور وہ اس تاثروں کو کوئی نام نہیں دے پایا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اس کے گھر گیا تھا۔ لیونگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے صوفے پر بیٹھے فرحان شیخ کی دیکھ کر تنزیہ مسکرایا اور اپنا ریوالور نکال کر سینٹر ٹیبل پر رکھا۔ جانتا تھا اسے کوئی بیٹھنے کا نہیں کہے گا، خود ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جی تو شیخ صاحب، کیسے ارادے تمہارے بندے؟ ابھی تک ان زمینوں سے نکلے نہیں؟ کیا جان پیاری نہیں ہے؟ وہ اتنے مزے سے بولا جیسے موسم پر تبصرہ کر رہا ہو۔ جواباً فرحان شیخ کا قہقہہ گونجا تھا۔ وجدان بھی مسکرایا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میرے گھر آ کر مجھے دھمکی دو گے اور میں ڈر جاؤں گا؟ وہ بھی لہجے میں شیرنی گھوڑے بولتے گویا ہوئے۔ ہاں ہاں، نہیں شیخ صاحب، ڈرنا اس بات سے نہیں چاہیے کہ میں تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں دھمکیاں دے رہا ہوں۔ ڈرنا اس سے چاہیے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اتنے مزے سے بولا تھا کہ شیخ صاحب کی مسکراہٹ نچڑ گئی۔ کل تک زمین سے بندے نکلواؤ، پھر دوسرا حساب بھی چکتا کرنا ہے۔ نرمین بولی تو نہیں ہوگی، وہ کہہ کر جانے لگا جب صحن میں اس نے روکا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو اچھے دکھتے ہیں۔ میرب کی بات پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کاش یہ تمہارا باپ بھی اچھا دکھتا ہوتا، وہ دبی آواز میں بولا۔ مگر بابا تو اچھے ہیں، اور میں نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ تم نے باتیں سنی ہے؟ ہاں، میں گزر رہی تھی تو مجھے سنائی دے گئی، وہ معصومیت سے بولی۔ اس سے نرمین کی یاد آئی۔ اس کے چہرے پر سرد تاثرات دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ آئندہ مجھے مت دکھنا ورنہ بہت برا ہوگا، اور جا کے اپنے باپ سے پوچھو کیا گل کھلائے ہیں اس نے۔ وہ اس سے سخت بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا کیا قصور تھا، مگر وہ شیخ کی بیٹی تھی، نرمی سے وہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے شیڈز وہ آنکھوں پر لگاتا اسے گھور کے گیا تھا۔ وہ ابھی بھی اتنی ہی معصوم دکھ رہی تھی، مگر وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی۔ کوئی ایک نرم گوشہ بھی وہ اس کے لیے نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے تاثرات دوبارہ سے سخت ہوئے۔ ابھی وہ اس کا بھاگنا بھولا نہیں تھا۔ وہ 6 مرتبہ بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئی تھی، اس لیے وہ اٹھا اور باہر آیا۔ کچن سے جا کر وہ کچھ کھانا چاہتا تھا، مگر وہ کچن میں کھڑی ہو کر اشرف بابا کا سر کھا رہی تھی۔ یخنی بنانی ہے اشرف بابا، اس میں مرچیں نہیں ڈالنی۔ اچھا ڈالتی ہیں، وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر میں نے تو کبھی بھی بیمار کو مرچوں والی یخنی نہیں پی۔ آپ مجھے بدھو بنا رہے ہیں، مگر میں نہیں بنوں گی بدھو۔ آپ مرچیں نہیں ڈالیں گے بیٹا، آج تک میں ہی ان کے لیے کھانا بناتا آیا ہوں۔ وہ پھینک دیں گے۔ ہائے، کیوں پھینک دیں گے؟ اور آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ انہی کی بیوی ہوں اور مجھے ان سے زیادہ غصہ آتا ہے، اس لیے جو کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ وہ اس پر روب جماتے بولی۔ وجدان کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ کچن میں داخل ہوا۔ میرب کی پٹر پٹر چلتی زبان بند ہوئی۔ وہ چڑھتی نظر دونوں پر ڈال کر فریج میں سے کچھ دیکھنے لگا۔
لائن ایپل کارٹن پڑا تھا، اس نے وہی نکال لیا۔ ایک فورک اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے واپس جانے پر بھی وہ کچھ نہ بولی، یعنی ایک باؤل میں ڈال کر وہ کمرے کے اندر جائی۔ ناک کیا تو کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ لاک تھا۔ دیکھیے دروازہ کھلے، میں آپ کے لیے یخنی لائی ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ناک کیا مگر اندر سے آواز تک نہ آئی۔ اتنی جلدی وہ سو تو نہیں سکتا تھا۔ تیسری مرتبہ ناک کرنے پر اسے توہین کا احساس ہوا۔ اس کے لب پھڑپڑائے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ بہت ضبط کیا تھا، دل کیا یخنی وہیں پھینک دے۔ وہ یخنی کچن میں رکھ کر جانے لگی۔ اسے اشرف بابا کی ہمدردی سے دیکھتی آنکھیں بھی اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ آمنے منہ لیٹی تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی۔ روتے روتے کب آنکھ لگی علم ہی نہ ہوا۔ اگلے دن وہ کمرے سے نہیں نکلی تو وہ اس کے کمرے میں آیا۔ اس وقت وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ 3 مرتبہ اشرف بابا کے کہنے پر وہ نہیں آئی تھی۔ اسے خود آنا پڑا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک تھا۔ میرا نے منہ موڑ لیا۔ آ کر کھانا کھا لو۔ اس کے کہنے پر اسے حیرانی ہوئی۔ وہ خود سے یہ کہنے آیا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ پیٹ بھر گیا ہے میرا کل کی تزلیل سے۔ وہ بڑبڑائی مگر وجدان سن چکا تھا۔ دیکھو کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا۔ مرا گئی تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ابھی بڑے حساب چکتا کرنے ہیں۔ وہ افسوس سے بولا۔ میرا نے جواب نہیں دیا۔ کس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ اب اٹھو۔ اس کا لہجہ بدلا۔ 1 مرتبہ کہہ دیا ہے نا، نہیں کھانا مطلب نہیں کھانا۔ ایک وقت کا کھانا نہ کھانے سے کوئی مر نہیں جاتا۔ اب جا یہاں سے۔ اس نے غصے سے کہا۔ وجدان چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر باہر چلا گیا۔ میرا کو دوبارہ رونا آنے لگا۔ اس کے گھر میں کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا اور یہاں پورے کا پورا اگنور کر دیا جاتا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی دوبارہ انٹری ہوئی، مگر اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ ویسی ہی گونگی بہری بنی بیٹھی رہی۔ دیکھو کھانے سے ناراضگی نہیں رکھتے، شاباش کھانا کھاؤ۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ وہی بندی تھی نا جو کل تک اسے کچھ سمجھا رہی تھی، اب اس کے لیے کھانا لا کر اسے پچکار رہا تھا، جس پر وہ پھٹ پڑی۔ مجھے نہیں کھانا، جا یہاں سے۔ وجدان نے لب بھیجے۔ تم غصے میں ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، قسم سے۔ وہ اس کی اپنی لیے فیلنگز جانتا تھا۔ میں کسی بھی حالت میں اچھی نہیں لگتی ہوں اور یہ مجھ پر تبصرے کرنا بند کریں۔ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ چیخی۔ اچھا پہلے ہی کھانا کھا لو، پھر سوچتے ہیں اس بارے میں۔ وہ نرمی سے بولا۔ اس میں سوچنا کیا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، سب پریشان ہوں گے۔ اس کی اس بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے قہقہا لگایا۔ میرا اپنے بات سے برا منایا۔ اگلے 10 منٹ اس کی منت کرنے کے بعد بالآخر وہ کھانا کھانے پر تیار ہوئی، اس شرط پہ کہ وہ اسے آج ہی چھوڑ آئے گا۔ کھانا کھا کر وہ فارغ ہوئی تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا فون چلا رہا تھا۔ میں نے کھا لی ہے، اب چھوڑ آئے؟ اس کے کہنے پر وجدان نے ناسمجھی سے اوپر دیکھا، پھر یاد آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا جب وہ اس کے راستے میں آئی۔ آپ نے کہا تھا آپ چھوڑ آئیں گے، اب چلیں؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ بیٹھی رہو یہاں، اور ہلنے کی کوشش بھی کی تو جان سے مار دوں گا۔ اس کے سرد لہجے میں کہتے میرب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ابھی تو کتنے اچھے سے بات کر رہا تھا، ابھی اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے اسے دھکا دیا۔ بہت برے ہیں آپ، مجھے آپ سے بات بھی نہیں کرنی۔ جیسا میں تو مر رہا ہوں بات کرنے کے لیے۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ میرب کو دوبارہ سے اپنے پاگل پن جانے کا احساس ہوا۔ وہ شخص اسے اپنے شہر میں لے کر کچھ بھی کروا سکتا تھا، وہ یہ بات جان گئی تھی۔ اس نے نہ دوپہر میں کھانا کھایا نہ ڈنر گئی۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے مگر خود جا کر تو وہ بھی نہیں کھائے گی، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ تقریباً 8 بجے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہاں، یہاں تمہارے نوکر لگے ہوئے جو تمہارے آگے کھانا پیش کرتے پھرے اور تم شہزادیوں کی طرح انکار کرتی جاؤ۔ ہوش میں آؤ بیوی، اور تم نے کس خوشی میں اشرف بابا سے بدتمیزی کی ہے؟ ہاں؟ وہ آتے ہی غرایا تھا۔ میرا سہم گئی تھی۔ 2 ہفتوں سے وہ ابھی تک ایسے نہیں بولا تھا۔ میرا کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے گھر جانے، اس نے آہستہ سے روتے ہوئے کہا تھا۔ گھر جانا ہے، گھر جانا ہے، رٹ لگا کر رکھی ہوئی ہے۔ جانا کا ہے تم نے اس باغ کے پاس جس نے تمہیں ڈھونڈنے کی زحمت تک نہیں کی؟ اگر کی بھی ہے نا تو نہ ملنے پر تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ بنوا چکا ہوتا۔ وہ غرایا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، میرے بابا ایسے نہیں ہیں۔ وہ منمنائی۔ اور ریلی
میں سوچتا تھا میری بہن کا ریپ کرنے کے بعد مار ڈالتے وقت اسے اپنی بیٹی یاد نہیں آئی، مگر اب دکھ رہا ہے کہ نہیں آئی ہوگی۔ اور ہاں، یہ ٹسوی بہانا بند کرو۔ اس سے اس کے رونے پر اور تب چڑھی۔ سارا دن کام سے تھکا ہارا آیا تھا اور اشرف بابا نے اس کے بھوکے ہونے کا بتا دیا تھا۔ کھڑی ہو، وہ دھاڑا، وہ سہم کر اور پیچھے ہوئی۔ آئی سیڈ اسٹینڈ اپ۔ اب کہ وہ اور اونچا داڑا تو وہ خوف سے کھڑی ہو گئی، مگر ٹانگیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے حکم پر وہ اب اس کے پیچھے کچن تک آئی اور اشرف بابا نے کھانا لگایا۔ وہ مر کر بھی آدھی سے زیادہ روٹی نہیں کھا پائی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایسے اٹھ کر گیا جیسے وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے اشرف بابا سے پھر شرمندگی ہونے لگی۔ کیسے وہ اس دن سب پر روب جھاڑ رہی تھی کہ وہ ان کی مالکن تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اسے ابھی تک اپنے بابا کی عمل کا یقین نہیں آیا تھا۔ میرا کی شخصیت میں واضح بدلاؤ آیا تھا۔ نہ ہی وہ اس سے بدتمیزی کر رہی تھی، نہ ہی کچھ بول رہی تھی، نہ ہی کھانے پر ضد کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب وہ بغیر نوکے اندر آئی۔ وجدان نے ناگواری سے دیکھا۔ تمیز نہیں کسی کمرے میں آنے کی؟ نہیں، جیسے آپ کو تمیز نہیں ہے ایک لڑکی کو دن دہاڑے اٹھا کر اس سے زبردستی نکاح کرنے کی۔ اس نے دو بدو جواب دیا۔ میں بھی کس کے منہ لگ رہا ہوں؟ پونچھا، بڑبڑایا۔ کس نے کہا ہے منہ لگے؟ ابھی طلاق دے اور چلتا کریں۔ اس کے لفظ طلاق پر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، پھر تاثرات بدل گئے۔ جس کام کے لیے اٹھایا تھا وہ بھی نہیں ہوا اور ایک اور بلا سر پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ پھر بڑبڑایا۔ میں جا رہی ہوں اور آپ روک کر دکھائیں۔ وہ اسے چیلنج کر کے باہر چلی گئی۔ وجدان میں اس کے پیچھے نکلا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور اسے گھر لے گیا، مگر بابا نے تو اسے گھر میں داخل تک نہیں ہونے دیا۔ وہ روتی رہی کہ وہ ان کی بیٹی ہے، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ وہیں گر جاتی اگر اسے وجدان پکڑ کر واپس نہ لاتا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ اسے دھکا دے کر اپنے سے دور کر گئی۔ میرے بھی تمہارے بارے میں کوئی نیک خیالات نہیں ہیں۔ وہ اونچا بولا تاکہ وہ سن لے۔ میرب کے لیے وہ رات قیامت کی رات تھی۔ جب وہ اغوا ہوئی تھی وہ تب بھی اب اتنی پریشان نہیں ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے بابا اسے ڈھونڈ لیں گے۔ آج تو جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ 3 دن تک وہ کچھ نہیں بولی۔ آہستہ آہستہ وہ گھر کے کام کرنا شروع ہوئی۔ وجدان کو اسے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ نفرت پہلے بھی نہ تھی، مگر اب اسے دیکھ کر اپنائیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس دن وہ خاموشی سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب وجدان کو اسے دیکھ کر یاد آیا وہ کتنا بولتی ہوتی تھی۔ اسے اس کے اغوا والا دن یاد آیا۔ اس نے فرحان شیخ کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو اٹھا لے گا، مگر فرحان اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آیا۔ میرا بھی اس وقت یونیورسٹی سے آ رہی تھی جب اسے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ خوب چیخی چلائی، اسے یاد تھا اس کے بازو ناخنوں سے لہو لہان ہو چکے تھے۔ بدتمیز انسان، چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو۔ جب اسے اس کے گھر لایا گیا تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، چہرے پر ماسک تھا جیسے دانی نے نوچ کر اتارا تھا، اور اسی لمحے سکتے میں آ گئی تھی۔ آپ نے مجھے اغوا کروایا ہے؟ اس نے اس لہجے میں پوچھا جیسے وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اور بہتر یہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ مطلب نکاح ہوا آ رہا ہے اور بغیر کسی ڈرامے کے تم نکاح کرو گی؟ میں ایسے کیسے؟ میں نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ کتنا بولتی ہو تم! جو کہہ رہا ہوں کرو، جو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بچے میں نے کیا کیا ہے، اور میں نہیں کرنی نکاح، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بھی دو ٹوک لہجے میں بولی۔ او بی بی، اغوا ہوئی ہو، پکنک پہ نہیں آئی، اور یہ اپنے باپ کی دھمکی کسی اور کو لگاؤ جو اس سے ڈرتا ہو۔ وہ اس طرح لہجے میں بولا۔ نکاح کے وقت بھی اس نے کافی بحث کی تھی مگر وہ روئی نہیں تھی، مگر اب وہ کیوں خاموش ہو گئی تھی؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے بات آغاز کیا جس پر میرب نے اسے دیکھا جیسے وہ اسی سے ہی مخاطب تھا۔ میرب خاموش رہی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب وجدان بھی کھڑا ہوا۔ میرب کے نہ چاہتے ہوئے اس سے ٹکر ہو گئی تھی۔ وجدان کے لب میرب کے ماتھے پر تھے اور دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا اور میرب کے گال لال ہوئے۔ آئی ایم سوری۔ وہ خجل ہوا جس پر میرب نے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ وہ سائڈ سے ہو کر جانے لگی جب وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی جانب کھینچا۔ یہ تم ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہی ہو؟ ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا۔ اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ دیکھو جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں کچھ دن رکھ کر میں نے واپس چھوڑ ہی آنا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ اس نے جانے کیوں وضاحت دی۔ مجھے سب جاننا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ وہ پہلی مرتبہ بولی جس پر وجدان نے اسے بیٹھنے کا کہا۔
اور پھر ساری راودات بتا دی۔ ہاں، نرمین کے ریپ کا نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ اسے قتل کیا تھا اس کے باپ نے، جس پر وہ اپنے آنسو روک گئی۔ آپ کا مطلب پورا ہو گیا نا؟ تو اب کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی بہن کا قتل ہوا اور میری عزت چلی گئی، حساب برابر۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وجدان نے اسے دیکھا۔ جانے تو نہیں دوں گا۔ وہ بڑبڑایا۔ اس رات موسم بہت خراب ہو گیا تھا، بجلی کڑکتی اور میرب ڈر کر اور سمٹ جاتی۔ اس کی چیخ پر وجدان اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اور اوکے؟ مگر وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وجدان، مجھے نہیں، مجھے روتے ہوئے جملہ بھی مکمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ وجدان اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ سرک کر ایک سائڈ پر بیٹھی تھی، مگر آہستہ آہستہ وجدان کے قریب ہو کر اس کے بازو پکڑ لیے تھے، اور گرفت اتنی تھی کہ وجدان چونک گیا۔ اٹس اوکے، میں ہوں یہاں، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اس نے اس کا سر اپنے کندھوں سے لگایا۔ اس کا سر تھپک رہا تھا جب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وجدان کو حیرت ہوئی کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اس سے ایک طرف لٹا کر وہ بھی سو گیا۔ جلد ہی وہ اس کے ساتھ گھل مل گئی۔ وہ اب بھی اپنے کمرے میں رہتی تھی، مگر وجدان کے کمرے میں بھی آ جاتی تھی، مگر پہلے والا ہی بیہیویئر نہیں تھا۔ وہ میچور ہو گئی تھی اور وجدان نے یہ نوٹ کیا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتی تھی، مگر اس کے لہجے سے اب کہیں بچپنا نہیں جھلکتا تھا۔ وجدان کو اپنے لیے کچھ سامان خریدنا تھا۔ وہ مال آیا تو اسے میرب کا خیال آیا۔ اس کے چند جوڑے کپڑے لے کر وہ نکلنے لگا جب اسے ایک سیاہ ساڑی دکھی۔ کچھ سوچ کر مسکرایا اور اسے خرید لیا۔ گھر آ کر اس نے شاپنگ میرب کو دکھائی۔ واہ، یہ ساڑی کتنی پیاری ہے، کس کے لیے ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے لیے۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر اب اسے جذبات سے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرب خجل ہونے لگی۔ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ ساڑی کو ادھر ادھر کرتی وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ دل کسی اور ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے گال گلابی ہونے لگے، ایسا لگا جیسے تپش نکل رہی ہو۔ وجدان کی نظر اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب وجدان بولا، اچھا یہ پہن کر تو دکھاؤ کیسی لگتی ہے۔ ابھی؟ وہ حیران ہوئی۔ ابھی پہننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور ہاں، تیار بھی ہو جانا، چوڑیاں بھی ہیں۔ اس کی فرمائش پر وہ دیکھتی رہی۔ میں نہیں تیار ہو رہی، ہاں یہ پہن کر دیکھتی ہوں۔ وہ ساڑی اٹھا کر اندر چلی گئی۔ خود کو آئینے میں دیکھا، وہ ساڑی واقعی لاجواب تھی۔ اسے پسند آئی تھی، مگر گلا آگے پیچھے دونوں سے ڈیپ تھا، بال جوڑے میں بند تھے۔ باہر آئی تو وجدان کو مخاطب کیا، وہ تو اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس پر وہ ساری قیامت ڈھا رہی تھی۔ وجدان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی نہیں لگ رہی ہوں تو بتائیں، مجھے لگ رہا ہے اس کا گلا ڈیپ ہے۔ آپ میرے سائز کی نہیں لائے۔ اسے اپنی فکر پڑی تھی اور وجدان تو ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اسے دونوں پاسوں سے پکڑا تھا۔ جب میرب نے اس کی آنکھوں پہ دیکھا، وہاں کوئی اور ہی جہاں آباد تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وجدان نے جھک کر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان لب رکھے۔ وہ سمٹ سی گئی تھی۔ اس نے وجدان کے کالر سختی سے پکڑ رکھے تھے اور آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ وہ وہی عمل دوسرے کندھے پر دہرا رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں میرب کو بے حد بے خود کر رہی تھی۔ اسے لگا ابھی گر جائے گی۔ وجدان اس سے پہلے کچھ اور کرتا وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ میں چوڑیاں پہنتی ہوں، آپ ہی نے کہا تھا تیار ہو کے آؤ۔ اس نے موقع فرار سمجھا، یہ جانے بغیر کہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار رہی تھی۔ اس کی بھرتی دیکھ کر وجدان مسکرایا۔ ایک پل اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ نکلی تو چوڑیاں پہن رکھی تھی، مطلب وہ آدھا گھنٹہ چوڑیاں ہی پہنتی رہی تھی۔ وہ کیا اندر گلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، جو بار بار شرما رہی تھی۔ آدھا گھنٹے تک تم نے چوڑیاں ہی پہنی ہیں؟ اس کے سوال پر میرب نے خفگی سے دیکھا۔ اچھا چلو آؤ۔ وہ اسی کمرے میں لے جانے لگا۔ آپ نے بتایا نہیں کیسی لگ رہی ہو؟ میری جان لگ رہی ہو، اس نے روک کر بولا۔ کمرے کے وسط میں کھڑے ہوئے سے اپنے دل کے بہت قریب لگ رہی تھی۔ وہ شرمائی۔ وجدان نے جھک کر اس کے بال کھول دیے۔ میں چاہ رہا تھا تم میک اپ کرو، مگر اس وقت اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میک اپ کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ وجدان کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ اچھا میں چینج کر لوں؟ ارے بھائی ٹھیک سے دیکھنے تو دو۔ اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ چوڑیوں کی کھنک پر اس نے اس کی کلائیاں دیکھی۔ حسین۔ وہ ایک مرتبہ پھر کھو گیا۔ اس نے اپنے لب اس کی کلائیوں پر رکھے۔ یہ پلو فٹ نہیں آ رہا، اس لیے چینج کرنے لگی ہوں۔ وجدان نے اس کا پلو دیکھا جو اس نے اپنا گلا چھپانے کے لیے جانے کیسے لیا تھا۔ میں ٹھیک کرتا ہوں، وہ کہہ کر اس کا پلو سائڈ سے اتار گیا۔
میرب نے آنکھیں بند کی۔ وجدان نے نرمی سے پلو کو اس کی جگہ پر رکھا اور جھک کر اس کے کندھوں پر لب رکھا۔ میرب نے مٹھیاں بیچ لی۔ پرفیکٹ۔ وہ پیچھے ہو کر بولا۔ وہ مڑنے لگی جب وجدان نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ کدھر بیگم؟ وہ چینج؟ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے۔ تمہیں ایسے سوں گی کیا؟ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ایسے بھی سویا جا سکتا ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو میرا کو احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ ہلکے سے لب اس کے لبوں پر رکھ گیا۔ میرا نے جھٹکن کوشش کی اور نہ ہی اس نے اپنی بازو سے ہٹایا۔ وہ آرام سے اس کی گردن کے گرد لپیٹے۔ وجدان نے بھی آنکھیں موندے۔ وہ جانے کتنی دیر تک ایک دوسرے میں گم ہوئے کھڑے رہے۔ وجدان کی انگلیوں کی سڑسڑاہٹ اپنی کمر پر محسوس کرتے اس کی گردن کے گرد سخت ہوئی۔ وہ ملن کی رات تھی۔ وہ صبح اٹھی تو وہ پہلے سے جاگ رہا تھا، اسی کو تک رہا تھا۔ اس کو جاگتے دیکھ کر مسکرایا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی۔ وجدان نے اٹھ کر لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ زندگی میں جو سب سے بہترین چیز اس کے ساتھ ہوئی تھی وہ اس کا ملنا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بات لینے چلا گیا۔ میرا کو لگ رہا تھا جیسے اسے سب مل گیا ہے، اسے وجدان مل گیا تھا۔ وجدان نے آفس چلے جانے کے بعد وہ سارا دن سوچتی ہی رہی۔ رات کو وہ آیا تو وہ اسے مسکرا کر ملی، اس کا بیگ پکڑا اور اسے پانی دیا۔ وجدان کا موڈ اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ وجدان کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ وہ اپنے جوتے اٹھاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ کھانا لگا کر اسے بلانے ہی آ رہی تھی جب اسے وجدان کے غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ شاید وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ بہت دیکھیے تم جیسے، تمہیں کیا لگا تھا میرے سامنے بیٹی سے محبت نہ کرنے کا ڈرامہ کر کے تم سرما بن جاؤ گے؟ ایک طلاق دوں گا، پھر ساری زندگی منہ دکھاتے پھرنا لوگوں کو باپ بیٹی۔ وہ بات نہیں کر رہا تھا، سور پھونک رہا تھا۔ وہ دروازے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ تم نے تو بھی یہی کہا تھا کہ میری بہن کے ساتھ لو ہو گیا بدلہ پورا، تم نے ریپ کیا تھا، میں نے نکاح کر لیا۔ سامنے والے نے کچھ کہا۔ ہاں ہاں دیکھ لیں گے، تم جیسے عزت سے بات کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور فون بند کر دیا۔ دروازے کی دہلیز سے وہ کھڑی نظر آئی تو ماتھے پر بل آئے۔ اندر آؤ، وہ اونچا بولا۔ وہ قدم قدم چلتی اندر آئی، چہرہ ستا ہوا تھا۔ بابا نے نرمین نام مت لو میری بہن کا، وہ دھاڑا۔ میرب سہم کر پیچھے ہوئی۔ میری کیا غلطی تھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم اس درندے کی بیٹی ہو جو میری بہن کو کھا گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ دیکھیں ایسے مت گئے، آپ تو مجھ سے محبت، خاموش ایک لفظ اور نہیں، اور محبت وہ بھی تم سے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ اسے تو لگتا تھا وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ابھی کل رات وہ نرمین کا بدلہ لے رہا تھا۔ آپ نے بدلہ لیا اپنی بہن کا؟ اس کی آنکھیں لال تھی، لہجہ بھی بدلا ہوا تھا، مگر آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وجدان ایک مرتبہ کہہ دو کہ جھوٹ ہے۔ وجدان طنزیہ مسکرا کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ وہیں دھاڑی مار کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسا تو نہیں لگتا تھا۔ اچھی طرح رو لینے کے بعد اس سے فیصلہ کیا تھا وہ اب کم از کم یہاں نہیں رہے گی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ وجدان اس وقت کچن سے نکل رہا تھا۔ اچھا تھا کہ جا رہی تھی، اس نے نہیں روکا۔ اگر پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے آگے تو شاید کبھی نہ جانے دیتا۔ وہ وہاں سے نکل آئی، مگر وہ جائے کہاں؟ سوچ سوچ کر ہی سر درد سے پھٹنے لگ گیا تھا۔ وہ ایک درگاہ آئی تھی، وہاں پر بیوہ کی طرح رہنے لگی۔ پہلے تو عورتیں اسے جانے کیا کیا کہتی رہتی، مگر اس کے اخلاق سے سب اس کے ساتھ اچھی ہو گئی۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، سارا دن وہ بس اپنے نصیب کو کوستی رہتی۔ وجدان سے وہ چاہ کر بھی نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنا ظلم ہونے کے باوجود وہ اس کے لیے محبوب تھا، مگر وہ دوبارہ اس کے پاس کبھی نہیں جائے گی، وہ سوچ چکی تھی۔ وہ وہاں کام کرتی تھی، مگر اس کے پڑھے لکھے ہونے پر جلدی مینجمنٹ میں نوکری مل گئی۔ اس طرح اس کی تنخواہ بھی ملنے لگی تھی۔ 2 ماہ بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اس کے اب راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے جینے کی وجہ ہی اپنا بچہ بنا لیا تھا۔ وجدان پہلے تو شکر کر رہا تھا کہ وہ چلی گئی، مگر زیادہ دیر تک وہ اپنے اس خول میں نہ رہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے وہ اچھی لگتی تھی، مگر انا آڑے آ جاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بتائے ہوئے پلوں کو یاد کرتا رہا۔ اگر وہ اس کے پاس ہوتی تو وہ اس کے سینے سے لگاتا، مگر نرمین کو وہ کھو چکا تھا اور میرب کو جانتے بوجھتے خود کھویا تھا۔
ان کی نرمین پر پھر جھگڑا ہوا تھا اور وہ جان بوجھ کر ان کے گھر گیا تھا، شاید وہ دکھ جائے۔ فرحان شیخ سے اچھی منہ مانی ہو گئی مگر وہ نہیں دکھی۔ تم اپنا بدلہ لے چکے ہو، اب روز روز مجھ سے لڑنے میں نکھر نہ آیا کرو۔ اور ہاں، تمہاری بہن کو اغوا میں نے نہیں کروایا تھا، مگر اس کے ساتھ زبردستی میرے بندوں نے کی، مجھے علم نہیں تھا اس بات کا، اور بھاگنے پر میرے سے پوچھے بغیر انہوں نے مارا تھا، اور میں نے ان سب کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کر دیا، مگر چونکہ تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی میری وجہ سے ہوئی تو میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی، حساب برابر۔ شیخ کے کہنے پر اس نے انہیں دیکھا۔ میری بیٹی کو لے گئے ہو تم، اور ہمارے لیے وہ مر گئی ہے، حساب برابر۔ میرا وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ بڑبڑایا، وہ یہاں کیسے ہوگی، خود ہی لے کر گئے تھے۔ وہ غصے سے بولے تھے۔ پشتان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ تو یہی سوچتا رہا اپنے بابا کے پاس مزے کر رہی ہوگی، مگر وہ وہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ وہاں سے نکلتے وہ سیدھا پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ اس کی گمشدگی کی کمپلین کروا لکھوا کر وہ سڑکوں پر گھومتا رہا کہ کہیں وہ دکھ جائے، مگر وہ نہیں دکھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ اس کی قدر نہیں کر پایا تھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اس کے باپ نے اسے ٹھکرایا تھا، تو وہ وہاں سے کیسے جاتی؟ اور اب تو اس نے بھی اسے ٹھکرایا تھا تو کیا وہ اس کے پاس بھی واپس نہیں آئے گی؟ اس نے کئی دن ایسے سڑکوں پر گزارے تھے مگر وہ نہیں ملی۔ وجدان بھی خاموش ہو گیا۔ وہ روز پولیس سے رابطے کرتا مگر مثبت جواب نہیں ملتا تھا۔ 8 ماہ بعد وہ دربار پر گیا تھا اور اسے وہاں وہ دکھی۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا وہ لوگوں کے ہجوم میں غائب ہو گئی۔ اس کے سرابے سے لگ رہا تھا وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ اس کا سفید آنچل اب کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے ڈھونڈتا رہا اسے مگر وہ ناکام رہا اور واپس آنا پڑا۔ اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی تو وہ اسے سینے سے لگا کر خوب روئی۔ ذہان عالم رکھا تھا، وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہاں ہر کوئی اسے پکڑنے کے لیے بےتاب رہتا۔ اس نے کہیں اور جاب کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ ذہان جب 3 سال کا ہوا تو پیسے جوڑ کر ایک چھوٹا اپارٹمنٹ رینٹ پر لے لیا۔ وہ اس کو ہر چیز دینا چاہتی تھی جس کی بنا پر وہ دو نوکریاں کرتی تھی۔ 5 سال کیسے گزرے تھے وہ صرف میرا بھی جانتی تھی۔ ہر رات اس سنگ دل کی یاد آتی تھی اور وہ کچھ نہ کر پاتی۔ وہ جاب سے واپس آئی تو ذہان کوئی کورس کتاب پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے داخل ہوتے بولا تو ذہان مسکرا کر کتاب سائڈ پر رکھ کر اس کے گلے لگا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اس نے چومتے ہوئے بولا۔ I am fine, what about you؟ اور آپ کا دن کیسا گزرا؟ وہ کسی بڑے کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ اچھا تھا۔ وہ اس کے چہرے سے پتہ لگا چکی تھی کہ وہ تھکی ہوئی تھی۔ ماما نوڈلز بناؤ؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ میں نے لنچ دیا تھا، آپ نے کھایا نہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ نو ماں، میں نے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پیرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو گلے لگا کر اس نے نفی کی۔ پھر بھی وہ فروٹس اٹھا کر لایا تھا۔ جب اس نے ذہان کو بتایا کہ وہ اپنی نوکری بدلنا چاہ رہی ہے اور وہ کل انٹرویو دینے جائے گی، وہ اپنی ہر بات اسے سے شیئر کرتی تھی۔ اوہ دیٹس ویری نائس مام، ہم کل ڈنر باہر کریں گے۔ اس نے کچھ سوچتے بولا۔ اوکے باس، وہ مسکرا کر بولی۔ اگلے دن وہ انٹرویو دے کر آئی اور وہ لوگ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ وہ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی مگر ذہان کو وہ قید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہینے میں 2 بار وہ کھانا باہر کھاتی ورنہ کچھ نہ کچھ وہ آرڈر کر دیتی تھی۔ وہ واش روم جانا چاہتی تھی۔ اچھا ذہان، میں واش روم جا رہی ہوں، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگر کوئی کیے تو بھی نہیں، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ جی کہہ کر موبائل میں لگ گیا تھا جب اسے کسی نے بلایا۔ وہ بہت ہینڈسم مرد تھا۔ یس، اس نے نظر اٹھا کر پوچھا۔ وجدان لمحے بھر کے لیے رکا۔ کیا آپ اس ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ جب بھی اس ریسٹورانٹ آتا تھا ادھر ہی بیٹھتا تھا۔ نو، میری ماما کہہ کر گئی ہیں مجھے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ وہ بچہ صاف بولتا تھا۔ وجدان کو وہ بچہ جانے کیوں اچھا لگا۔ اوکے، واٹس یور نیم؟ ماما کہتی ہیں کہ ہر اجنبی سے تعارف کروانا نہیں شروع کر دیتے۔ ذہان نے انگلش میں بتایا۔ اب وہ موبائل رکھ چکا تھا۔ وجدان کو وہ بچہ دلچسپ لگا۔ اوکے، اگر میں آپ کا دوست بن جاؤں تب آپ نہ بتائیں گے؟ وجدان اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام ذہان عالم ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ وہ جس طرح صاف بولتا تھا اس کا انگریزی لہجہ ایسا تھا جیسے وہ پاکستانی نہ ہو۔
فشتان اسے پیار کر کے اس کے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس کا آرڈر آیا تو اس نے ایک عورت کو اس کے بچے کے ساتھ بیٹھا دیکھا تھا۔ وہ اس کی کرسی کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ ماں، وائی آر یو کرائنگ؟ ذہان کو سب بھول گیا، اسے بس یہ علم تھا کہ اس کی ماں تو رو رہی تھی۔ اٹس اوکے مام، یو ول گیٹ اے گڈ جاب اینی ویئر ایلس۔ اس کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بھرے بولا۔ اس کا ذہن یہیں تک جا سکا تھا اور میرا اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کا باپ ابھی اس سے بات کر کے گیا تھا اور اسے یہ ڈر تھا کہ وہ اسے چھین نہ لے۔ وہ اسے لے کر وہاں سے چلی آئی۔ فشتان اس عورت کا چہرہ نہ دیکھ پایا مگر اسے وہ بچہ یاد رہ گیا تھا۔ کیا کوئی اتنا پیارا بچہ ہو سکتا تھا اور اتنا پیارا بولتا تھا؟ وہ آج پہلی مرتبہ میرب کے جانے کے بعد مسکرایا تھا اور کسی اور کو سوچ کے مسکرایا تھا۔ کاش ہمارا بچہ بھی ایسا ہوتا۔ وہ اسے واپس لے آئی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا وہ ذہان کو چھین نہ لے۔ وہ کوئی نیا اپارٹمنٹ دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی اگلی ملاقات میرب کے لاکھ حفاظتی بند باندھنے کے بعد بھی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت اسکول سے نکل رہا تھا جب اسے وہ انکل دکھے۔ فشتان کسی کام سے ادھر آیا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کی طرف آیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو جیب؟ وہ اتنا خلوص سے بولا جیسے وہ صدیوں پرانے جاننے والے ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ذہان کو وہ اچھا لگا تھا۔ الحمدللہ، چھٹی ہو گئی؟ جی۔ اچھا، کچھ کھاؤ گے؟ نہیں، مام کہتی کسی سے چیز لے کر کھانا از ویری بیڈ ہیبٹ۔ بالکل درست کہتی ہے، مگر میں تو آپ کا دوست ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ پھر بھی مجھے نہیں کھانی، میں نے لنچ کیا ہے۔ اوکے، چاکلیٹ کھا لو۔ اس نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالی جو اسے بھی کسی نے دی تھی۔ ذہان نے اس مرتبہ انکار نہیں کیا۔ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرے بابا نہیں ہے۔ ذہان کے جواب پر وہ لمحے بھر کے لیے رکا، اسے افسوس ہوا۔ اور ماما؟ ورکنگ وومن۔ اس کے کہنے پر وشتان مسکرایا۔ اوہ، سپر لیڈی۔ جس پر ذہان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس نے اس سے خوب باتیں کی۔ اس نے غور کیا تھا کہ وہ بچہ اپنی عمر سے زیادہ سوچ رکھتا تھا۔ وہ کسی بڑی کی طرح ماں کے بارے میں محتاط ہو کر بتا رہا تھا۔ پھر اس نے اس کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اس نے ماں کو بتایا تھا اسے ایک انکل ملے تھے۔ میرا اپنے کسی سے بھی فری نہ ہونے کی تلقین کی۔ وہ اپنے گھر سے نکل رہی تھی جب سامنے سے وجدان چلتا آ رہا تھا۔ وہ وہیں بت بن گئی۔ چھپنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ وجدان جہاں تھا وہیں رک گیا۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی ہی میرب تھی؟ ذہان اسکول جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حرکت میں آتا وہ اندر کی جانب جانے لگی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی وہ دروازے میں پاؤں اڑا چکا تھا۔ دیکھیے، آپ جائیں یہاں سے۔ میرب کے کہنے پر وجدان کے چہرے پر شکوہ ابھرا تھا۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو میرب پیچھے کو چہرہ موڑ کر گہرا سانس لے گئی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ وہاں سے وہ جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی وجدان نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ میرب نے احتجاج کیا مگر وہ اس کی قید سے نکل نہیں پائی۔ میرب؟ کافی دیر بعد وہ بولا۔ نام مت لے میرا، اور پلیز کچھ مت کہیں اور جائیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کافی سرد آواز سے بولی۔ میرب ایسے نہ کہو، تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا ڈھونڈا ہے تمہیں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ کیوں ڈھونڈا ہے؟ میں کون تھی جس پر آپ نے وقت ضائع کیا؟ وہ غصے سے چلائی۔ بیوی ہو تم میری۔ وہ بولا۔ چھوڑیں، نہیں ہوں میں آپ کچھ آپ کی۔ وہ چیخی تھی۔ اچھا تم میرے سے ناراض ہو، ٹھیک ہے یار، پر ایسے مت کہو۔ میرب نے اس کے کہنے پر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ کیوں بتا دی؟ کون ہیں آپ اس کے؟ میرب اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آپ کی ایک رات کی عیاشی اور کیا؟ اس کی بات پر وجدان کے کان تک لال ہوئے۔ ایسے مت کہو، اس نے بے بسی سے کہا۔ کیوں، کیا ایسا نہیں تھا کیا؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ سنجیدہ بولا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی وہ اسے گلے لگا گیا تھا۔ کتنا مس کیا تھا اس نے۔ وہ اس وقت لان کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ لائٹ پنک ڈریس میں وہ دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا تھا۔ میرب نے اسے دھکا دیا، حصار ٹوٹا۔ وجدان آنکھیں بند کر گیا۔ ابھی اور اسی وقت نکلے یہاں سے۔ وجدان نہیں جانا چاہتا تھا مگر خاموشی سے چلا گیا۔ پیچھے میرب ایک مرتبہ پھر آنسو بہانے لگی۔
اس نے اپارٹمنٹ چینج کرنا تھا مگر وہ چاہتی تھی اب وہ جہاں جاتی وہ ڈھونڈ نکالتا۔ وہ اگلے دن پھر آیا، عصر کے وقت وہ گھر پر ہی تھی اور زحان بھی آ چکا تھا۔ بیل بجی، جاؤ زحان دیکھو کون ہے، کچن سے آواز لگائی۔ زحان نے دروازہ کھولا تو سامنے وجدان کھڑا پایا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرانی کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ وجدان وہیں زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس نے زحان کو کھینچ کر گلے لگایا تھا۔ آر یو اوکے؟ زحان نرم لہجے میں بولا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہا تھا۔ زحان نے اس کا سر اپنے چھوٹے ہاتھوں سے تھپکا۔ اٹس اوکے، کام ڈاؤن۔ وہ اسے تھپک رہا تھا اور وجدان زمین پر گر جا رہا تھا۔ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے وہ اپنے بچے سے محروم رہا تھا۔ زحان کون ہے اور ابھی تک گیٹ پر کیوں؟ وہ چلتے ہوئے باہر آئی تو الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وجدان اسے گلے لگائے ہوئے رو رہا تھا۔ میرب کے ہوش اڑ گئے۔ وجدان پیچھے ہوا تو میرب نے جلدی سے زحان کو پکڑ کر اپنے پیچھے کیا۔ جاؤ یہاں سے، میرا بیٹا ہے۔ وجدان نے اس کی بے بسی دیکھی۔ میرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اس نے سمجھانا چاہا۔ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ اس نے زحان کو اپنے ساتھ زور سے لگایا ہوا تھا۔ آئی نو تمہارا بیٹا ہے، میں اسے نہیں لے کر جا رہا، کام ڈاؤن۔ زحان آپ اندر جاؤ، جب تک میں نہ کہوں نہیں آنا۔ زحان کمرے میں چلا گیا۔ میرا، میں اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں یار، اتنے سالوں کی سزا کم نہیں ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میرا بچہ ہے، میں نہیں دوں گی۔ وہ ایک ہی بات بار بار کر رہی تھی۔ 6 سال کم نہیں ہوتے میرا، ایک ایک پل تمہاری یاد میں رہا ہوں، یار بس کر دو۔ میرا نہیں مانی۔ وہ آج بھی ویسے ہی چلا گیا۔ رات کو اس نے زحان کو بتا دیا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اس کے ڈائریکٹ سوال پر زحان گھبرایا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے باپ کو مس کرتا تھا، سب بچوں کے باپ تھے۔ وہ کہتا نہیں تھا مگر وہ جانتی تھی۔ موم آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ نہیں زحان، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا، موم یا ڈیڈ۔ اس کے ایک مرتبہ اور کہنے پر زحان نے اسے دیکھا۔ وہ بچہ اتنے پریشر میں آج تک نہیں آیا تھا۔ اگر میں کہوں مجھے دونوں کے ساتھ رہنا ہے؟ اس بات پر میرب خاموش ہو گئی۔ زحان کو لگا وہ ناراض ہو گئی ہے۔ میں پھر بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یو آر دا بیسٹ موم۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو بولا اور جھٹک کر اسے گلے لگا گیا۔ میرب کو ہنسی آئی۔ وجدان کی دوبارہ انٹری 2 دن بعد ہوئی تھی۔ اس مرتبہ وہ زحان کے لیے گفٹس اور چاکلیٹس لایا تھا۔ اس دن میرب نے اسے زحان سے ملنے سے نہیں روکا تھا۔ خود وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اندر بیٹھی وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ اس سے اس کا بچہ نہ چھن جائے۔ پہلے باپ پھر شوہر، اب بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وجدان زحان کو اپنے ساتھ لگائے باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بند دروازے پر بھی نظر ڈال دیتا۔ آپ یہاں نہ آیا کریں۔ زحان کی بات پر وہ سیدھا ہوا۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اس نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، یو آر مائی ڈیڈ اینڈ آئی لو یو۔ مجھے اچھا کیوں نہیں لگے گا، بٹ موم کو اچھا نہیں لگتا اور میں ان کو روتے نہیں دیکھ سکتا۔ وجدان لب بھیجے سے دیکھتا رہا۔ آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ آئی وانٹ ٹو، مگر میں موم کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بچے کی بے بسی محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کی موم کو لگتا ہے کہ میں آپ کو لے کر جاؤں گا ان سے چھین کے؟ کیا غلط لگتا ہے؟ بالکل، میں آپ کو ان سے چھین کر نہیں لے کر جاؤں گا، ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے سے بات کر رہا تھا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، موم کو کس دن چھٹی ہوتی ہے؟ موم اس فرائیڈے سے فری ہو گئی، اس نے بتایا تھا۔ وہ اسے پیار کر کے چلا گیا۔ میرب نے نہیں پوچھا زحان سے کہ اس نے کیا کہا، وہ خود ہی بتا رہا تھا۔ کتنے ہینسم ہے نا؟ ہاں، وہ لاشعوری طور پر بولی۔ پھر احساس ہوا اس نے کیا کہا۔ زحان اب مسکرا رہا تھا۔ وہ اگلے فرائیڈے آیا تھا۔ زحان اسکول جا چکا تھا۔ دروازہ کھول کر میرب کو لگا سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ اندر آیا۔ زحان گھر نہیں ہے، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ زحان کی ممی تو ہے، میں زحان کی ممی سے ملنے آیا ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ میرب اسے دیکھ کر رہ گئی، کتنا ڈھیر تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، آئی لو یو۔ وجدان نے بات کاٹی اور میرب کو گلے سے لگایا، اور میرب کو لگا جیسے اس نے غلط سنا تھا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ چیخی۔ آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ مجھے تو آپ کی غلطی نظر نہیں آئی، آپ نے بدلہ لینا تھا، آپ نے لے لیا۔ میں غلط تھا، اس دن مجھے غصہ کسی اور بات پر آیا ہوا تھا، اور میری غلطی یہ بھی تھی کہ میں نے تمہیں جانے دیا۔
کیا آپ تو میرے ساتھ چلو گی؟ وہ ندامت سے کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی، وہ غصے سے بولی۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور وہ بہت بیٹھا رہا۔ وہ اتنے دنوں سے یہی سوچ رہی تھی کہ ذوحان کی کیا غلطی ہے جو وہ باپ سے دور ہے، اور وہ وجدان کی نظروں میں ندامت دیکھ چکی تھی۔ اس کے باہر نکلتے وہ اٹھ کر جانے لگا۔ سوال کا جواب لیے ہوئے نہیں جا رہے ہیں؟ اس سے سنجیدہ آواز میں بولا۔ وجدان ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے کہا تھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گی؟ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، دونوں بازو سینے پر باندھے وہ سنجیدہ سا بول رہی تھی۔ وجدان کو لگا وہ ایک مرتبہ پھر انکار کرنے لگی تھی۔ وہ سر جھکا گیا۔ ہاں میں چلوں گی۔ اس کے کہتے وجدان نے سر اٹھایا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہی، مگر اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ کیا کہا؟ میں چلوں گی ساتھ۔ اس نے دوبارہ سب بولا۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میرب نے اپنے کندھوں کو گیلا ہوتے محسوس کیا۔ آنسو میرب کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ وجدان اسے بھیجنے کھڑا تھا۔ آئی لو یو میرب، آئی ریئلی لو یو، وہ بڑبڑایا۔ وہ ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ ذوحان تو اپنے گھر کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اتنا بڑا گھر! کتنی دیر تک وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لپٹائے بیٹھا رہا تھا۔ ذوحان نے ایک سونے کے بعد اسے اس کے روم میں لٹایا آیا تھا۔ واپس آ کر اس نے میرب کو دیکھا جس کی آنکھوں میں الگ ہی جذبات تھے۔ وجدان نے لائٹ بند کر اور بیڈ پر آیا۔ اس نے بیڈ پر آتے میرب کے لبوں پر لب رکھے تھے، پھر اس کے ماتھے پر۔ دونوں مسکرا رہے تھے، دونوں کو انتظار کے بعد اس کا پھل مل گیا تھا۔